قیمتی جانور خرید کر انہیں اللہ کی راہ میں ذبح کیا، قربان کیا۔ جانوروں کو تلاش کرتے ہوئے ہم نے ان کے عیوب، ان کے نقائص جن سے شریعت نے منع کیا تھا، پوری طرح چھان بین کر کے جانور خریدے اور پھر انہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے انہیں ذبح کیا۔ قربانیاں بھی ہو گئیں، گوشت بھی تقسیم ہو گئے، صدقہ بھی ہو گیا، کھا بھی لیا، لیکن جو قربانی کا اصل مقصد، اصل روح، اصل جو قربانی کا جذبہ اور فلسفہ ہمیں قربانی سے ملنے والے اسباق جو ہمیں ملنے والے تھے، کیا ان کے اوپر بھی ہم نے توجہ دی ہے کہ نہیں دی؟ کیا ہم نے صرف جانور ہی قربان کیے ہیں یا اپنے نفس کو بھی قربان کیا ہے؟ قربانی کے حوالے سے ہی یہ آیت کریمہ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مقصدیت کو بھی واضح فرمایا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، کہ آپ نے ایسا نہیں ہے کہ جانور ذبح کیا، قربانی کر دی، خون بہا دیا تو آپ نے سمجھ لیا بس یہی میرے لیے کافی ہے، اب میں اگلے رمضان تک اور پھر رمضان سے لے کر اگلے عید قربان تک میں بالکل فارغ اور بے غم ہو گیا، اب بس یا تو میں نے رمضان میں روزے رکھ کے نماز پڑھ لینی ہے اور عید پہ قربانی کر لینی ہے۔ جو ہماری اکثریت جو مسلمان ہے وہ یہ کام کر رہی ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے، وہ دین کے اوپر قائم دائم ہیں اور وہ صرف کسی خاص موسم کے عبادت گزار نہیں ہیں، جس موقع پر اور جس موسم میں جو رب العالمین کا حکم ہے وہ اسی کو بجا لاتے ہیں، کسی خاص موسم کے موسمی عبادت گزار نہیں ہے۔ لیکن ہماری اکثریت کا یہ رواج بن چکا ہے، سال میں ایک بار قربانی کر لی اور رمضان میں ایک بار ہم نے روزے رکھ لیے۔ اب جانور ہم نے ذبح کر لیا، جانور کے عیوب اور نقائص کو بھی ہم نے پرکھا، دیکھا، تو کیا صرف اس کا مقصد گوشت خوری ہے یا گوشت کی تقسیم اور کثرت ہے یا خون بہا کے کسی خون کا کوئی نفع حاصل کرنا ہے یا چرمہائے قربانی کا کوئی فائدہ دینا ہے؟ یہ تو ساتھ ساتھ فوائد ہیں ہی ہیں، لیکن اس کا حقیقی فائدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37 میں بیان فرمایا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، اللہ کو ان کے گوشت نہیں پہنچتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ حکم صرف گوشت خوری کے لیے دیا ہے، اللہ کو ان کے گوشت نہیں پہنچتے، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ ہی ان کے خون پہنچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں، تمہاری پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں۔ تقوی شارٹ کٹ الفاظ کے اندر اگر آپ سمجھیں تو یہ ہے کہ اوامر کی اتباع اور منہیات سے اجتناب، اور پھر تقوی کے اندر بھی درجات ہیں۔ ایک تقوی تو وہ ہے جو عام مسلمان کا تقوی ہونا چاہیے کہ اس نے پرہیز کرنا ہے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، حسد، کینہ، بغض، کبائر اور دیگر منہیات سے اپنے نفس کو بچا کے رکھنا ہے، اور جو اوامر ہیں، فرائض ہیں، ان کی پابندی کرنی ہے۔ اور جو مزید تقوی کے اندر درجات پاتے ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کے اندر گنجائش موجود ہے لیکن خلاف اولا ہے، افضلیت کے خلاف ہیں، وہ ان کے اوپر بھی پوری توجہ دیتے ہیں۔ اس سے بھی خاص الخاص لوگ وہ ہیں جو معمولی شک والی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور دو جائز امور میں بھی جس امر میں زیادہ فضیلت ہے اسے وہ اپناتے ہیں۔ یہ مقربین لوگ کہتے ہیں، کہلائے جاتے ہیں۔ تو تقوی اصل چیز ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ رمضان میں بھی ہمیں یہی سبق دیا، حج نے بھی ہمیں یہی سبق دیا، قربانی نے بھی ہمیں یہی سبق دیا، اور قرآن مجید کو اگر آپ پڑھے اور مطالعہ کرے،
قرآن مجید میں تقوی کے حکم کے ساتھ ساتھ متقین کے لیے بشارتیں اور متقین کی کئی صفات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی، جو ہم ذکر نہیں کریں گے، بات لمبی ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی، جو سنت اور یادگار ہم تازہ کرتے ہیں، وہ بھی سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جب باپ بیٹے کو قربانی کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ فلما اسلما، جب وہ دونوں کیا ہو گئے؟ فرما بردار ہو گئے۔ یہ روح ہے قربانی کی۔ اگر آپ قربانی اونٹ کی، گائے کی، بھیڑ دمبے بکری کی اور 100 قربانیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کے مطیع نہیں ہیں، آپ اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں، ایمانیات میں، عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں آپ کھلم کھلا اللہ کے نافرمان ہیں، کفریہ کام بھی کر لیتے ہیں، شرکیہ امور بھی کر لیتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں اللہ کے حکم کی پامالی کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حکم کی قطعاً کسی بھی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ نے ابھی اصل مقصد سمجھا ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا قربانی کا، قربان بیٹا کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ بیٹا خود قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ آج ہم اپنا وقت قربان نہیں کر سکتے اللہ کی عبادت کے لیے۔ آج ہم اگر کسی کاروبار کے اندر مصروف ہیں تو اسے نماز کے لیے یا جو چیز اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا اس کے لیے ہم وہاں سے وقت نہیں نکال سکتے۔ مال کے اوپر زکوٰۃ ہے تو ہم نہیں نکالتے، عشر ہے، اللہ کے ہمارے اوپر بندوں کے بھی کچھ اللہ نے حق رکھے ہیں، وراثت ہے، ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی منمانی کرتے ہوئے تقسیم میں ڈنڈی باندھتے ہیں، لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے دنیاوی آسائش کے لیے ہم سود جیسی لعنت سے بھی بچنے کے لیے کوشاں نہیں ہے، نہ سود کی پرواہ، نہ رشوت کی پرواہ، نہ دیگر حرام ذرائع کی پرواہ۔ اللہ کے حکم کو اولین ترجیح دینا یہ ہمارے اندر نہیں ہے، تو ہم نے قربانی کر لی ہے لیکن قربانی سے ہم نے کچھ سیکھا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی ہے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہوا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ذکر کیا ہے، فرمایا فلما اسلما، دونوں مطیع ہو گئے، دونوں فرما بردار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور کروٹ کے بل اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ لٹایا کیوں؟ اللہ کے حکم کے لیے اپنے لخت جگر کو قربان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ ہم یہ تو بہت بڑا معاملہ تھا بیٹا قربان کرنا، ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بھی اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، قربانی نہیں دیتے۔ ہم نے صرف ذبح کیا ہے تو جانور کو کیا ہے، نفس کو نہیں کیا۔ نفس امارہ کی ہم نے قربانی نہیں دی، جانور ہم نے ذبح کر لیے۔ اذ قال له ربه اسلم، سیرت ابراہیم کا مطالعہ کیجئے، ان کی یہ لازوال داستانیں قربانیوں کی، بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار، وطن سے ہجرت کرنے کے لیے تیار، قوم ساری دشمن، باپ دشمن، اللہ کی توحید کے لیے لمبے اسفار بے آب و گیا علاقے میں اپنے بیوی اور بچے کو بے یار و مددگار صرف اللہ کے توکل اور بھروسے پہ چھوڑنا، بڑی بڑی قربانیاں ہیں، جان تک کی قربانی دینے کے لیے تیار، لیکن وہ کیا تھا پیچھے؟ اذ قال له ربه اسلم، یہ ساری طاعت، یہ فرما برداری، ابراہیم علیہ السلام سے یہ ساری وفاداریوں کا ظہور کیوں ہوا؟ اطاعت کا مادہ موجود تھا۔ جب رب نے کہا تابع دار ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا کیا ہوں؟ فرما بردار ہوں۔ اور میرے جیسے لوگ نماز پڑھ لو، کل سے شروع کریں گے، پرسوں سے شروع کریں گے، ابھی کپڑے پاک نہیں، کپڑے پتہ نہیں پاک ہے یا نہیں ہے، دل نہیں پاک، دل پلید ہے۔
صرف جانور کے اوپر چھری چلانا نہیں ہے، نفس کو اللہ کی اطاعت میں لے کر آئے، اپنے دل کی اولین اصلاح کرے۔ اب کا پہلا ترجیح وہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کا حکم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 84 میں بھی ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا، تو کیا فرمایا؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، سلامت دل اپنے رب کے پاس لے کے آیا، دل سلامت ہے اللہ کی نافرمانی سے، کفر سے، نفاق سے، شرک سے، اور ہم نے بھی قربانیاں پیش کر دی، اور ہم کہتے ہیں ابراہیمی بن گئے، لیکن ہمارے دل آلودگی سے بھرے ہوئے ہیں، تو ہماری وہ قربانی کس کام جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے 4216، ای الناس افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں افضل کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر صاف دل اور سچی زبان والا۔ کہا صدوق اللسان نعرفہ وما مخموم القلب، سچی زبان والا تو ہم جانتے ہیں، وہ ہے جو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ فرمایا هو التقی النقی، وہ متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، النقی، صاف ستھرا، صاف دل والا۔ آج ہمارے یہاں تو کہہ دیتے، خواتین کہتی ہے پردہ تو میں نہیں کرتی پر دل کی بڑی صاف، مرد بھی کہتے ہیں نمازہ شادہ جیسا بولو پڑھنی ہوتی ہے پر دلے دے بہت صاف ہے۔ آپ کا کیا خاک دل صاف ہے؟ صاف دل اس کا ہے جو متقی ہے، جو متقی نہیں وہ دل آلودہ ہے۔ دل کیا ہے؟ آلودہ، زنگ آلود ہے۔ دل صاف اس کا ہے جو متقی ہے، جو متقی نہیں وہ صاف دل نہیں، اور متقی وہ ہے جو شریعت کے ظاہری احکامات کے اوپر پوری طرح پابندی کرنے والا ہے۔ یہ نہیں دلوں بڑا صاف ہے نمازہ نہیں پڑھنی ہے، دل سے بڑے صاف ہیں، امان نہیں ہوتے ہم سے، بس دل کے صاف ہے۔ کیا کرنا اس صفائی کا؟ ہم نے جھاڑو پونچھا لگانا ہے۔ ہوا تقی، پہلا کام متقی ہونا ہے، اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، منہیات سے اپنے آپ کو حتی الوسع بچانا، النقی، صاف ستھرا دل کہ اللہ کی اطاعت میں آ گیا، اب شرک کی آلودگی مجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو میں سب سے پہلے متقی ہوں تو ایمان کی اصلاح کروں گا، جو سب سے بہترین چیز ہے۔ اگر آپ کو دنیاوی طور پر دل کا کوئی شدید عارضہ ہو، ہارٹ اٹیک آ جائے، شریانیں بند ہو جائیں، اور دوسری طرف آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہو، آپ اولین ترجیح کس کو دیں گے علاج کے لیے؟ کانٹا نکلوانے جائیں گے یا کیا کریں گے؟ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے، کانٹے نکلوا رہے ہیں، وہ جو اصل مسئلہ تھا جس سے موت ہو سکتی ہے اس طرف نہیں جاتے۔ ہم قربانی کر لیے، نماز ٹوٹی پھٹی جیجیے، جیسی بھی ہے پڑھ لو، یا نہیں بھی پڑھی خیر ہے، اللہ کیا کہوں کہ اللہ معاف کرے گا، یہ جہان میٹھا اگلا کس نے دیکھا ہے؟ بس نہ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں نہ برا کرتے ہیں، ہماری زندگی میں جہاں تک محدود ہے، کانٹوں تک۔ ایمان مضبوط نہیں ہے، نمازی بھی بن جائیں، قربانیاں بھی کر لے، زکاتیں بھی دے لے، مساجد کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لے لے، لیکن ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلے سب سے پہلے دل کو جو نقی بنانا ہے، صاف بنانا ہے، وہ ایمانیات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یہی نہیں کہ میں نے اونٹ تو ذبح کیا، گائے تو ذبح کر لی، لیکن میں نے اپنے معاشرے میں وہ شرکیہ امور اپنے نہیں ذبح کیا، ان کو دور نہیں کیا۔ داغا میں نے بیماری سے اب بھی پہنا ہوا ہے، کڑے چھلے اور من کو پیچھے میں اب بھی بھاگ رہا ہوں، سجدے میرے اب بھی پتھروں کے آگے، حجروں کے آگے، شجروں کے آگے، اور داتا دستگیر میرا کوئی اور ہے، اولادیں کہیں اور سے مانگ رہا ہوں، شفاؤں کے لیے کسی اور در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ ایسے نہیں، ایمان پہلے مضبوط کریں۔ النقی، صاف دل، جو کفر سے پاک، شرک سے پاک، نفاق سے پاک، حسد سے پاک، کینے سے پاک، بغاوت اور بغض سے پاک، ایسا دل ہونا چاہیے۔ فرمایا وہ
مخموم القلب کون ہے؟ هو التقی النقی، صاف متقی آدمی، صاف دل، لا اثم فیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں، یہ بہنوں کا حصہ دبوچ کے بیٹھنے والا نہیں ہے، یہ بیٹیوں کو محروم کرنے والا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے کینہ بغض اور حسد رکھنے والا نہیں ہے، شرک اور نفاق کی آلودگی والا نہیں ہے، پاک دل، لا اثم فیہ ولا غلہ، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں، ولا حسد، کسی کے اوپر حسد کرنے والا نہیں، یہ مخموم القلب، اور لوگوں میں یہ افضل ہے۔ تو قربانیاں کی ہیں تو اپنے دل کی اور نفس کی بھی اصلاح کریں۔ جامع صحیح مسلم کی معروف حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوئی، 2564، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اور نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، کس کے پاس مال زیادہ ہے اور کس کے پاس کم ہے، یہ تو رب کی تقسیم ہے، ولکن ينظر، لیکن اللہ دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اگر دل آلودگیوں سے بھرا ہوا ہے اور عمل میں کوہتا ہے، پھر ایسے شخص کا تقوی اور صفائی بالکل بھی نہیں۔ قربانی کر لی، اس نے حاصل کچھ نہیں کیا، حج کر لیا، اس نے حاصل کچھ نہیں کیا، روزے رکھ لیے، اس نے حاصل کچھ نہیں کیا۔ آج کا ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ رمضان ہو وہ میک اپ بھی کرے گا، وہ اپنے جسم کی تراش خراش بھی کرے گا، اپنی باڈی کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے گا، دے لے کوئی مسئلہ نہیں، جو غیر شرعی نہیں ہے وہ اپنا خیال رکھے، جو چیز غیر شرعی ہے اس سے بچے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ اپنے نفس، اپنے ایمان، اپنے عقائد، اس کی اصلاح کرنے، اپنا تزکیہ نفس کی سب سے پہلی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ کون چٹا گورا ہے، کون قدامت ہے، کون تگڑا ہے، یہ نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، ایمانی حالت کو دیکھتا ہے، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، اس لیے اپنی ظاہری حالت اور اپنی اندرونی کیفیت پوری کی پوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق کر لے۔ یہ اطاعت اور فرما برداری ہمیں سکھاتی ہے قربانی۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی یہی سکھاتی۔ سورہ نازیہ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، نفس کو خواہشات سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 63، سورہ نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت ہے جس کے وارث ہم اپنے ان بندوں کو بناتے ہیں جو کون ہو؟ متقی ہوں، جو پرہیزگار ہوں، ہم انہیں جنت کا وارث بناتے ہیں۔ اگر جنت چاہیے، تنگیوں سے نکلنے کے راستے چاہیے، رب کی رحمتوں کی برکھا چاہیے، تو اس کے پیچھے کیا کرنا ہے؟ من یتق اللہ یجعل له مخرجا من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاته، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل له من امرہ یسرا، اللہ معاملات میں آسانیاں دے دیتا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، متقین کے لیے جنت ہے۔ اور متقین کی کئی صفات بھی بیان فرمائیے۔ آج کا ہمارا بے نمازی بھی کہتا ہے میں بڑا تقوی دار آدمی ہوں، بے نمازی کبھی تقوی دار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل کی پاکی اور اصلاح کیسے ہو سکتی ہے جو کلیتاً ایک نماز بھی نہیں پڑھتا بے نمازی ہے؟ آپ لمبی چوڑی مثالوں کو چھوڑے، پہلا پارا اور پہلی آیات سب کو آتی ہوتی ہے، عموماً قبروں پہ بھی پڑھتے ہیں آپ کے لوگ، جو کہ جائز نہیں ہے۔ کیا پڑھتے ہیں جی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ آگے کون سے لوگ متقی ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری کون سی بات ہے ایمان کے بعد؟ ہاں جی، کس کس کو یاد ہے؟ اونچا پڑھے وَيُقِيمُونَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کتاب نمازیوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ایمان کے بعد وہ کیا ہے؟
اور جس کا ایمان اس کو نماز کے لیے وقت نہیں نکالنے دیتا، پل صراط سے اس کو اٹھا کے پار رہتے موٹے کٹے کو لے کے جائے گا، کتنا کمزور ایمان ہے، نماز کے لیے نہیں لانے دیتا اس کو۔ تو یؤمنون بالغیب، ایمان پہلے، اور دوسری چیز سیر فہرست کون سی ہے؟ وَيُقِيمُونَ حضرت صاحب سال میں صرف 2 نمازیں پڑھتے ہیں، ایک عید الفطر کی اور ایک عید الاضحیٰ کی، اور یہ بھی قربانی کر رہے اور کہتے ہیں متقی ہوں۔ سال میں 2 نمازیں، تو سب سے پہلی عید کی آپ نے جانور ذبح کیا ہے، اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح کرتے ہوئے متقی اور پرہیزگار بن جائے، یہ پہلا سبق ہے۔ دوسری بات، آپ نے جب قربانی کے جانور خریدے تھے تو کیا کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا لنگڑا نہ ہو۔ اگر آپ کے محلے میں کسی نے کاڑا جانور ذبح کیا، سارے کہتے اس کی قربانی نہیں ہوئی، کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا۔ اگر اس کے سینگ بالکل کٹے ہوئے تھے، کوئی ایسا واضح عیب تھا، عام بندہ بھی مفتی بن کے کہتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس نے ضائع کر دیا اپنا پیسہ مال، بس یہ گوشت ہی کھائے گا، کیوں؟ جانور میں عیب تھا۔ لیکن یہی بات جب نماز کے اندر آتی ہے، آپ کی نمازیں عیب دار ہیں، کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہیں، کسی کا چھوڑو نہیں۔ یہاں نبی علیہ السلام فرماتے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہتے ہیں پڑھنے دو جس کو جیسی پڑھتا ہے، پڑھے تو صحیح نا۔ تو ہم کہتے کرنے دو قربانی جیسی کرتا ہے، کرے تو صحیح نا۔ نہیں، جہاں لنگڑی نہیں ہوگی، کانی نہیں ہوگی، نماز للی ہے، لنگڑی ہے، کانی ہے، بیٹی ہے، کہتے ہو بس سجدہ ہی کرنا ہے، کرنے دو، اور سجدہ ہی نہیں کرنا۔ حذیفہ بن یمان نے دیکھا، کہا کہ اے نماز کب کی پڑھ رہے ہو؟ کہتے 40 سال سے۔ کہا 40 سال سے بے نمازی ہو۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، رکوع سجدے پورے نہیں کرتے جیسے آج کل ہمارے نمازی ہیں، جیسے ہی نیچے گئے اٹھ گئے، جیسے ہی اٹھے زمین پہ ڈرام، اور جیسے ہی سجدے میں ناک لگا ہی نہیں پہلے ہی اٹھ گئے۔ اس طرح کا نمازی جب آیا، کہا نبی علیہ السلام کے پاس، جب صحیح بخاری کی روایت ہے مشکل صلاۃ والی، تو کیا فرمایا لوٹ جا، نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، پڑھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹوٹی پوٹی لولی لنگڑی جیسے ہو پڑھ لو۔ تو سلسلہ صحیحہ کی حدیث، ایک آدمی نے 60 سال نماز پڑھی، فما تقبل لہ صلاۃ، ایک نماز بھی رب العالمین نے قربانی نہیں کی۔ رکوع پورا تھا تو سجدہ پورا نہیں تھا، سجدہ پورا تھا تو رکوع پورا نہیں تھا۔ جیسے قربانی کے جانور پہ توجہ دیتے ہیں، اپنے ایمان اور اپنے عبادت کے اوپر بھی توجہ دیں۔ میری نماز ایسی نہ ہو، میری دیگر عبادات ایسی نہ ہو جن کے بارے میں یہ کہا جائے نہیں ہوتی، جاؤ قبول نہیں ہے۔ اور پھر صرف نماز تک محدود نہیں رہنا، سارے معاملات۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے صاحب اختیار عورت، دروازے بند، برائی کا حکم، جوانی کا عالم، لیکن جواب کیا تھا؟ معاذ اللہ۔ اس نفسانی خواہش کی انہوں نے کیا کی؟ آج کا نوجوان اپنے نفس کو بھی کنٹرول رکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں 3842 نمبر روایت ہے، غلام آیا، آپ کو کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا تناول فرما لیا، پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ تناول فرما لیے۔ کہاں سے لائے ہو؟ کہا کہ جاہلیت میں کہانت کرتا تھا، جاہلیت میں کہانت کرتا تھا، مجھے کہانت آتی بھی نہیں تھی، ایک آدمی کو میں نے دھوکہ دیا تھا، تو جو میری مزدوری بنتی تھی وہ اس نے اب دی ہے، اس کا یہ کھانا آپ کو پیش کیا۔ فوراً انگلی ڈالی حلق میں اور الٹی کر دی۔ کیا آج ہم یہ کام یہ اپنی قربانی دے سکتے ہیں نفس کی خواہشات کو پیچھے، کہ ہمارے منہ میں حرام کا لقمہ؟ ہم تو کہتے ہیں آنے دو، جدھر سے آتا ہے پیٹ ہی بھرنا ہے نا، بچوں کا پیٹ ہی بھرنا ہے، آنے دو۔ رشوت کا ہے، سود کا ہے، بہنوں کے حق مار کے ہے، کسی کے بننے مار کے ہے، چوری کا ہے، ڈکیتی کا ہے، دھوکہ دہی کا ہے، فراڈ کا ہے، جھوٹ بول کے قسمیں کھا کے مال بیچنے کا ہے، لوگوں کے ساتھ ہیرا پھیری کر کے، عیوب چھپا کے چیرے فروخت کر کے مال لایا ہوں، جو بھی ہے بس اندر ڈالو۔ یہ قربانی ہماری جو ہے نا، وہ ہمیں صحیح سبق کی نہیں دے رہی۔ صحیح قربانی کیجیے، جس قربانی کے بعد آپ کے نفس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایسا متقی ہونے کی تلقین فرمائی۔ 4215 نمبر روایت ابن ماجہ میں، لا تبلغ العبد ان يكون من المتقین حتى يدع ما لا بأس به، بندہ اس وقت تقوی کے اس معیار کو نہیں پہنچ سکتا
جب تک ان چیزوں کو چھوڑ نہیں دیتا جن میں کوئی حرج نہیں. کس وجہ سے؟ حذرا لما به باس، جن چیزوں میں حرج ہے ان سے ڈرتے ہوئے. یعنی ایک چیز ہے مشکوک ہے، جائز بھی ہو سکتی ہے ناجائز بھی، وہ پھر بھی بچ جاتے ہیں. ایک چیز ہے اس میں شک ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ جا رہے تھے، حضرت حسین کھجور میں لی، کہا مجھے شک ہے کہ صدقے کی نہ ہو کیونکہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، ایک کھجور بچے کو نہیں کھانے دی. تو متقی اصل وہ ہوتے ہیں بظاہر ایک چیز صحیح بھی لگ رہی ہے، اس کے اندر کوئی معمولی سا شائبہ پایا جائے اس سے بھی بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ میں کسی طرح کسی ایسی چیز کے اندر نہ چلا جاؤں جس کے اندر کوئی حرج ہے، کوئی تنگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا، اللہ کے پاس ان کے گوشت نہیں پہنچتے، ولا دماؤھا، آپ کے خون اللہ کو نہیں پہنچتے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں کیا پہنچتا ہے؟ آپ کا تقوی. متقی بنیے، پرہیزگار بنیے، خواہشات نفس کو ماریے، اللہ کے لیے اپنے نفس کو مطیع و فرما بردار کیجئے، بے عیب جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان اور اعمال کو بے عیب کیجئے، شریعت کے مطابق ڈھالیے. آگے کیا فرمایا؟ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اللہ نے اسی طرح یہ جانور تمہارے لیے مسخر کیے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. ایک تو اس جانور کی رہنمائی کی، اس کو ذبح کرے، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر بیان کرو. ہدی کے اونٹوں کو جب نشان لگایا جاتا تھا پہچان کے لیے یہ ہدی کے ہیں، تو ان میں بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کوہان کے اوپر نشان لگایا جاتا تھا. تو عام حالات میں بھی اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، انہیں ہمارے تابع کیا ہے، ہم سے طاقتور ہیں، ہمارے مسخر کر دیا اللہ نے. تو اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں. وبشر المحسنین. اب یہ ساری بات ذکر کرنے کے بعد بشارت کن لوگوں کے لیے ہے؟ قربانی کرنے والوں کے لیے کہ جیسی بھی کی نہیں، محسنین کے لیے بشارت ہے. احسان کیا ہے؟ نیکی، تقوی، پرہیزگاری. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی تو ایسے عبادت کرے کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. وہ اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتا، یہ کیفیت لازمی بنا لے، فإنہ یراک، وہ تو تجھے ضرور دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے، اور اس احسان پہ چلنے والے متقی ہیں، محسنین ہیں. اور محسنین کے لیے فرمایا وبشر المحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو عید قربان کے بعد اپنے خواہشات، رسوم و رواج، بدعقیدگی، کفر، شرک، نفاق اور اس طرح کے گناہوں کو بھی قربان کریں، اور اپنے نفس کی، اپنے ایمان کی، اپنے عقائد کی اصلاح کریں. جو مقصد تھا قربانی کا کہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، ویسے متقی بن جائے تاکہ ہماری یہ قربانیاں ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائیں اور ضائع ہونے سے بچ جائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.